بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 29واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کے ذرائع ابلاغ حصہ دوم۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 28 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق نمبر 28 کے خلاصے کی طرف۔ سبق نمبر 28 میں ہم نے دو ایسے ذرائع ابلاغ کے بارے میں پڑھا تھا جو بہت اہم ذرائع ابلاغ تھے اور مستشرقین کی فکر کو آگے پھیلانے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان میں پہلا تھا تصنیف و تالیف۔ یہ کام مسلمان علماء اور متقدمین بھی کرتے تھے، لیکن پریس کے آنے کے بعد کتابیں جلدی اور زیادہ تعداد میں شائع ہونے لگیں۔ پھر کچھ اور سہولیات مل گئی تھی جن کی وجہ سے کتابوں کی ترسیل آسان ہو گئی، اور اسی طرح بعض وجوہ کی بنیاد پر کتابوں کے تراجم بہت زیادہ ہونے لگے، اور کچھ کتابیں ایسی تھیں جو مستشرقین نے لکھی تھی اور مسلمان علماء نے ان کو اپنے نصاب میں شامل کر لیا تھا۔ تو اس طرح تصنیف و تالیف نے اہم کردار ادا کیا مستشرقین کی فکر کو آگے پھیلانے میں۔ دوسرا اہم ذریعہ ہم نے دیکھا تھا رسائل اور جرائد کا۔ مسلمان علماء کے ہاں رسائل اور جرائد کا یہ تصور پہلے موجود نہیں تھا متقدمین میں کہ وقفے وقفے سے رسائل شائع ہوں، جیسے ماہانہ بنیادوں پہ، سماہی یا ششماہی بنیادوں پہ، اور ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ متعدد موضوعات پر وہ اظہار خیال کرتے ہوں اور متعدد محققین اس میں اپنے مضامین لکھتے ہوں۔ تو مستشرقین کے ہاں 19ویں اور 20ویں صدی میں یہ کام چل نکلا، تو اس سے ان کی فکر کو اور تحقیقات کو پھیلنے میں بہت زیادہ مدد ملی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم کچھ ایسے ذرائع ابلاغ کا جائزہ لیں گے جنہوں نے مستشرقین کی فکر کو پھیلانے میں بہت زیادہ مدد فراہم کی، اور ان میں سے ایک اہم ترین ذریعہ ابلاغ ہے NGOs اور غیر سرکاری ادارے۔ مستشرقین کی جو علمی نگارشات تھی، ان کی جو تحقیقات تھی، وہ عام طور پر پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ طبقوں میں تو پہنچ گئی تھی، اور ایسے لوگ جو دوسری زبانیں جانتے تھے ان تک بھی پہنچ گئی تھی، جو جامعات وغیرہ میں یونیورسٹیز میں پڑھتے اور پڑھاتے تھے طلباء ان تک بھی پہنچ گئی تھی۔ لیکن ایک عام آدمی جو صرف اپنے علاقے سے شائع ہونے والے اخبارات پڑھتا ہے، اپنی زبان میں لکھے گئے رسائل اور جرائد پڑھتا ہے، اپنی زبان ہی کی کتابیں پڑھتا ہے، اس تک مستشرقین کی تحقیقات اور ان کے افکار اور خیالات ایسے نہیں پہنچے تھے۔ یہ کام غیر سرکاری اداروں نے اور NGOs نے کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ دور دراز علاقوں میں نکل گئے، بالخصوص دیہات وغیرہ میں جہاں غربت زیادہ تھی اور لوگوں کو سہولیات چاہیے تھی، وہاں جا کے انہوں نے رفاہ عامہ کے کام کیے اور اپنی تبلیغی کوششیں شروع کر دی اور مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوششیں شروع کر دی۔ مستشرقین کے جو افکار اور خیالات تھے وہ افکار اور خیالات انہوں نے پھیلانے شروع کر دیے۔ تو یہ کام NGOs اور غیر سرکاری اداروں نے کیا، تو یہ اہم ذریعہ ابلاغ ہے مستشرقین کی فکر کو آگے پھیلانے کا۔ تو اس کے بارے میں ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی اپنی کتاب الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما علیہم میں لکھتے ہیں: يعلن المبشرون انهم استغلوا الصحافة المصرية على الأخص للتعبير عن الآراء المسيحية أكثر مما استطاعوا في أي بلد إسلامي آخر. لقد ظهرت مقالات كثيرة في عدد من الصحف المصرية ماجورة في أكثر الأحيان أو بلا أجرة في أحوال نادرة. تو اس کا جو سرسری سا مطلب ہے وہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ کوششیں کی کہ ایسے لوگوں تک بھی وہ بات پہنچ جائے جو عام طور پہ صرف اپنے علاقے میں شائع ہونے والے، اپنی زبان میں شائع ہونے والے اخبارات، رسائل اور جرائد وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو لیکن اس کا ہم ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور میں اس اقتباس کو زوم بھی کر دیتا ہوں، اگر آپ نقل کرنا چاہیں تو نقل کر لیں۔ یعلن المبشرون، مبشرون نے یہ اعلان کیا۔ مبشرون ان لوگوں کو کہتے تھے جو مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے، انہیں تبشیری اور تنصیری بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پر غیر سرکاری ادارے اور NGOs ہی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ انہم استغلوا الصحافۃ المصریۃ علی الاخص، کہ انہوں نے مصر کی صحافت کو خاص طور پر اپنے عیسائی افکار اور خیالات پھیلانے میں دوسرے کسی بھی اسلامی ملک کی یا اسلامی شہر کی صحافت سے زیادہ استعمال کیا ہے، اور ان کے جو مقالات تھے وہ بہت زیادہ شائع ہوتے تھے اخبارات میں، رسائل اور جرائد میں، کبھی تو باقاعدہ اجرت کے تحت اور کبھی بغیر اجرت کے مفت ہی شائع ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے
کہ جو NGOs تھی انہوں نے ان لوگوں تک بھی مستشرقین کی افکار اور خیالات اور تحقیقات پہنچانے کی کوشش کی جو عام طور پر مستشرقین کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ مقامی اخبارات، رسائل اور جرائد وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی ہی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا عام طور پہ جو طریقہ واردات ہوتا تھا کہ وہاں جا کر یہ رفاہ عامہ کے کام شروع کرتے تھے اور ان کی آڑ میں اپنی تبلیغی کوششیں اور اپنے افکار اور خیالات وہاں کے مقامی مسلمانوں میں پیدا کرنے کی اور پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما علیہم میں ہی یہ بات لکھتے ہیں کہ ارسالیات التبشیری الی العالم الاسلامی لتزاول اعمال انسانیتا فی ظاہر کالمستشفیات والجمعیات والمدارس والملاجئ والمیائم ودور الضیافہ کجمعیات شبان المسیحیہ واشباہہا۔ تو اس میں انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو مسلمان ممالک ہیں یا مسلمانوں کے جو علاقے ہیں وہاں جا کے یہ ہسپتال بنا دیتے تھے یا کوئی پلانٹ لگا دیتے تھے، واٹر پلانٹ لگا دیتے تھے یا کوئی اسکول بنا دیتے تھے وہاں پر۔ تو یہ بظاہر رفاہ عامہ کا کام ہوتا تھا، لیکن جو لوگ ان پروجیکٹ سے استفادہ کرتے تھے، ان کاموں سے استفادہ کرتے تھے، یہ ان میں اپنے خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور تبلیغی کوششوں میں مصروف رہتے تھے۔ تو اس طرح جو NGOs تھی انہوں نے مستشرقین کی اس فکر کو آگے پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو دوسرا جو ذریعہ ابلاغ تھا وہ سرکاری یونیورسٹیاں یا غیر سرکاری یونیورسٹیاں، جو جامعات تھے، جو عصری تعلیمی ادارے تھے، وہ بھی ایک اہم ذریعہ ابلاغ تھے مستشرقین کی فکر کو آگے پھیلانے کا۔ بہت سے طلباء ایسے ہوتے تھے جو جامعات میں جانے سے پہلے ہی اپنی تعلیم مکمل کر لیتے تھے اور جامعات میں وہ نہیں جا پاتے تھے، تو ان تک مستشرقین کی تحقیقات، افکار اور خیالات اتنے زیادہ نہیں پہنچتے تھے۔ لیکن جو جامعات میں جاتے تھے تو جامعات کے ذریعے سے، یونیورسٹیز کے ذریعے سے مستشرقین اپنی آراء اور افکار اور خیالات ان تک بڑی آسانی سے پہنچا لیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک اہم ذریعہ ابلاغ تھا مستشرقین کی بات مسلمانوں تک پہنچنے کا۔ اور اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ مہمان اساتذہ آتے تھے جو عام طور پر مستشرقین ہوتے تھے، اور وہ سرکاری اور غیر سرکاری جامعات میں آتے تھے، اور جو اسلامیات کا شعبہ ہوتا تھا اس میں عام طور پہ وہ لیکچر دیتے تھے، تاریخ میں، ادب میں عام طور پہ لیکچر دیتے تھے۔ تو اپنی جو تحقیقات اور جو افکار اور خیالات ہیں وہ عام طور پر مسلمان طلباء کے ذہنوں میں منتقل کر دیتے تھے۔ آگے چل کے ہم یہ حوالہ دیکھیں گے اسی کتاب میں الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما علیہم میں ہی ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ کراچی اور لاہور کی یونیورسٹیز میں بھی مستشرقین آیا کرتے تھے اور یہاں آ کے وہ لیکچر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرا کام یہ ہوتا تھا کہ جو مسلمان طلباء ہیں وہ عام طور پہ جاتے تھے مستشرقین کے پاس پڑھنے کے لیے، تو وہ بیرون ملک جاتے تھے، وہاں جا کے اسلامیات میں PhD وغیرہ کر کے آتے تھے۔ تو وہاں جو مستشرقین تھے ان کے خیالات سے وہ مسلمان طلباء متاثر ہو جاتے تھے، تو یہ بھی ایک اہم ذریعہ ابلاغ تھا۔ اس کی ایک اہم مثال ہم نے دیکھی تھی، ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی نے اپنی اسی کتاب میں یہ بات نقل کی تھی کہ جب وہ جامعہ ازہر میں علوم الحدیث پڑھنے کے لیے آئے تو ان کے جو استاد تھے وہ مستشرقین سے پڑھ کے آئے تھے، اور انہوں نے کولزیر کی لکھی ہوئی کتاب کا عربی ترجمہ دراسات اسلامیہ نصاب کے طور پر شامل کیا علوم الحدیث میں جامعہ ازہر میں۔ تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے، پچھلے سبق میں ہم یہ حوالہ دیکھ چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ القاء المحاضرات، یہ بھی ایک اہم ذریعہ ابلاغ ہے۔ القاء المحاضرات فی الجامعات والجمعیات العلمیۃ ومن المؤسف ان اشدهم خطرا وعداء للاسلام كانوا يستدعون الى الجامعات العربیہ والاسلامیہ فی القاہرہ ودمشق وبغداد والرباط وکراتشی ولاہور وعلی گڑھ وغیرها لیتحدثوا عن الاسلام۔ تو اس کا خلاصہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں اسے زوم کر دیتا ہوں، اگر آپ اسے نقل کرنا چاہیں تو کر لیں۔ تو ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی لکھتے ہیں کہ جو محاضرات اور لیکچر ہوتے ہیں، یہ لیکچر جامعات میں یا یونیورسٹیز میں یا اور جو اس طرح کی علمی انجمنیں قائم ہوتی ہیں ان میں، وہاں پر یہ مستشرقین لیکچر دیا کرتے تھے۔ اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ جو لوگ مسلمان کے سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہیں اور جن سے مسلمانوں کو اور اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، انہی کو ہی ہم اپنے مسلمان ممالک کی جامعات اور یونیورسٹیوں میں بلاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اسلامیات کے بارے میں لیکچر دے سکیں۔
تو یہ ایک اہم ذریعہ ابلاغ تھا مستشرقین کی تحقیقات کو آگے پھیلانے کا، کہ وہ جامعات میں آتے تھے اور وہاں پہ وہ لیکچر دیتے تھے یا لوگ ان کے پاس ان کی جامعات میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ اسی طرح ایک اور اہم ذریعہ جو تھا وہ میڈیا ہے، کہ مستشرقین نے اپنے افکار اور خیالات پھیلانے کے لیے میڈیا سے بھی بہت زیادہ کام لیا۔ عام طور پہ این جی اوز کے ذریعے سے یہ کام زیادہ لیا جاتا تھا، لیکن پھر جو عام مستشرقین تھے وہ بھی میڈیا پہ آنے لگ گئے تھے، اور اخبارات اور رسائل میں اور جرائد میں اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں جو عام طور پر عام مسلمانوں کے ذہنوں پر بھی اثر انداز ہو سکتی تھی، وہاں پر بھی مستشرقین نے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا اور اپنے افکار اور خیالات وہاں آہستہ آہستہ وہ پیش کرنے لگے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے ایک مثال پہلے بھی دیکھی تھی، اسی کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی نے اس کے بارے میں یہ بات لکھی تھی کہ یعلن المبشرون انہم استغلوا الصحافۃ المصریۃ علی الاخص للتعبیر عن الاراء المسیحیۃ اکثر مما استطاعوا فی ای بلد اسلامی آخر، کہ وہ یہ کہتے تھے جو این جی اوز تھیں عام طور پر، کہ مستشرقین کے افکار اور خیالات کو پھیلانے کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ مصر کی صحافت کو استعمال کیا، دوسرے کسی بھی اسلامی شہر یا اسلامی ملک کی صحافت کے مقابلے میں۔ تو یہ ایک اہم بات تھی، پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ میڈیا جو تھا یہ بھی ایک اہم ذریعہ ابلاغ تھا مستشرقین کی فکر اور ان کے خیالات کو آگے پھیلانے میں۔ اور اسی طرح جو اگلا ذریعہ ابلاغ تھا وہ اہم ہے، اور وہ کانفرنسیں تھیں جو عام طور پہ علمی کانفرنسیں ہوا کرتی تھی۔ عام طور پر یہ 2-3 طرح کی کانفرنسیں ہوتی تھی۔ کچھ کانفرنسیں تو ایسی ہوتی تھی جس میں صرف اور صرف مستشرقین ہی جمع ہوتے تھے، وہ وہاں پر اپنی تحقیقات پیش کرتے تھے، بعد میں ان کی روداد شائع کر دی جاتی تھی اور وہ بھی مسلمان علماء اور محققین تک پہنچتی تھی۔ اور اسی طرح کچھ کانفرنسیں ایسی ہوتی تھی جس میں مسلمان علماء نے اصل میں وہ کانفرنس منعقد کی ہوتی تھی، عام طور پر مسلمان علماء ہی اس میں شریک ہوتے تھے، لیکن کسی ایک آدھ مستشرق کو وہ بطور صدر یا مہمان مقرر کے بلا دیتے تھے، اور اس سے بھی ان کی جو تحقیقات ہیں وہ مسلمانوں تک پہنچ جاتی تھی۔ اور کبھی ایسے ہوتا تھا کہ ایک ایسی کانفرنس منعقد کی جاتی تھی جس میں عام طور پر مسلمان علماء بھی شامل ہوتے تھے اور مستشرقین بھی۔ تو یہ بھی ایک اہم ذریعہ ابلاغ تھا ان کی جو تحقیقات تھی وہ مسلمانوں تک پہنچنے کا، کہ جو عالمی کانفرنسز وغیرہ ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں اسلام اور مستشرقین میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر لکھتے ہیں، ایک مثال انہوں نے دی کہ اس طرح جو کانفرنسیں ہوتی تھی ان میں سے کچھ کانفرنسوں کی ایک مثال انہوں نے دی۔ 1973 میں پیرس میں مستشرقین کی ایک عالمی کانفرنس بعنوان المؤتمرات العالمیہ للدراسات الآسیویہ و شمال افریقیہ منعقد ہوئی، جس میں اس اصطلاح کو ترک کرنے کا اتفاقی فیصلہ صادر ہوا اور آئندہ کے لیے یہ اصطلاحات استعمال کرنے پر اتفاق ہوا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مستشرقین کی جو عالمی کانفرنسیں ہوتی تھی ان سے بھی ان کے افکار اور خیالات آگے پھیلتے تھے۔ کبھی تو ایسی کانفرنسیں ہوتی تھی جس میں صرف وہ لوگ ہی شریک ہوتے تھے، کبھی دوسرے بھی شریک ہوتے تھے۔ تو بہرحال اس طرح ان کی جو کانفرنسیں تھیں یہ بھی ان کا ایک اہم ذریعہ ابلاغ تھی۔ تو اب ہم اس ساری بات کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سبق کا خلاصہ کیا ہے۔ مستشرقین کے درج ذیل ذرائع ابلاغ تھے: نمبر 1 تصنیف و تالیف، نمبر 2 رسائل اور جرائد، اور اسی طرح جامعات، وہاں وہ جا کے لیکچر دیتے تھے یا مسلمان طلباء ان کے پاس پڑھنے آتے تھے، اور اسی طرح میڈیا ایک اہم ذریعہ ابلاغ ہے، این جی اوز ایک اہم ذریعہ ابلاغ ہے، اور اسی طرح ایک اور اہم ذریعہ ابلاغ تھا وہ بھی تقریباً تصنیف و تعلیف سے تعلق رکھتا ہے، کہ انہوں نے جو انسائکلوپیڈیاز ہیں اس طرح کے یا جو اشاریے ہیں اس طرح کی کتابیں اور تحقیقات عام طور پہ پیش کی، جن سے مسلمان محققین نے بعد میں بہت زیادہ استفادہ کیا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم مستشرقین کی تحقیق کے ماخذ اور مصادر کے بارے میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔